اچھا اپنا انگوٹھا دکھائیں وہ والا. یہ والا اس میں. نہیں یہ انگوٹھا جو ہے آپ کا یہ تو بہت چوڑا ہے. نشان جو ہے نشان دکھائیں. آپ کے ساتھ بھی ایسے؟ جی میرے ساتھ بھی یہ دکھائیں. کٹس کے نشان. اللہ دکھائیں ذرا کٹس کے نشان دکھائیے. یہ بھی اور وہ آپ کے بھی اسپاٹس ہیں؟ جی جی یہ اچھا یہاں بھی 2 ہیں دادا. ادھر بھی 2 ہیں ادھر بھی 2 ہیں. تھوڑی دیر آتے ہیں پھر یہ خود ہی چلے جاتے ہیں. خود ہی غائب ہو جاتے ہیں اور درد بھی نہیں ہوتا. درد بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی کچھ چوٹ لگی کچھ جبکہ ہمیں لگتی نہیں ہے چوٹ تو ہوتی نہیں. اچھا آپ کے بھی 2 ہیں ادھر بھی 2 ہیں؟ جی جی اور ایک ہاتھ پہ ہیں. اور یہ کٹس جو آپ دکھا رہی ہیں یہ ان کو تو باقاعدہ جیسے نظر آتا ہے نا. یہ ہے نا پاؤں کا دفعہ. یہ چیز ہے. تو یہ کیسے کب؟ یہ خود سے اچانک سے پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک سے آ جاتے ہیں اور اچانک سے چلے بھی جاتے ہیں. مطلب جاگتے سوتے کسی بھی وقت؟ نہیں رات کو سو جاتی ہوں جیسے صبح اٹھ کے دیکھا تو نشان پڑے ہوئے صبح. اچھا رات میں ہوتا ہے؟ جی آپ کے ساتھ بھی رات میں ہی ہوا کہ صبح میں. آپ کو ویسے روٹین میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا رات میں. اور بازو کا اوپر یہ بازو میں بھی پریشر سے دباتے ہیں. جی جی سہیل بھائی بہت زیادہ بالکل ایسے ہی نیل آ جاتا ہے. ہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے خون رک گیا. لیکن یہ ادھر بھی اور یہ بازو کا ادھر. یہ تو جب نظر نہیں کبھی پڑتی جیسے اچانک ہم وضو کے لیے جیسے کریں نظر پڑ جائے تو پھر ایک دوسرے کو ضرور فوکس کرتے ہیں یہ کیا ہے. یہ تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. درد تو ہوتا ہی نہیں ہے نا بازو کا ادھر بھی. اور یہ کتنی دیر تک ٹھہرتے ہیں نشان؟ 1 دن تو ہوتے ہی. 1 دن رہتے ہیں پھر یہ چلے جاتے ہیں. 1 دن رہتے ہیں؟ جی جی. آپ کے بھی صرف ادھر ہاتھ پیر پہ ان کی طرح کہیں اور نہیں ہوتا نشان؟ ہاتھ پاؤں پہ اسی پہ ہاتھ پہ اور اسی طرح. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم. ابھی اس کا ہم کو یہ نہیں کہیں گے کہ 1 سال یا 2 سال. بہت ٹائم. یہ کتنے دن بعد ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 2 مہینے میں بھی ہوگا مہینے میں بھی کبھی کبھی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں اتنا پتا ہوگا. ہمیں یہ نشان سے جیسے اچانک سے ہمیں نظر آ جائیں گے اور یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے کچھ مارا ہے ہمیں. ہر مہینے ہوتا ہی ہے؟ ہر مہینے 2 مہینے بعد کبھی 1 مہینے بعد. آپ دونوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ایک ساتھ نہیں ہوتا. الگ کبھی الگ کبھی ہوتا ہے تو دونوں کو ساتھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ. اور آج تک آپ کو یہ ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہوا؟ پتہ نہیں چلا آپ کو کہ یہ درد نہیں ہوتا اس طرح سے کچھ محسوس نہیں ہوتا. جب نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں لیکن درد نہیں ہے. لیکن درد نیل سا جیسے پڑ جاتا ہے صبح پتہ چلتا. صبح ایسا. لیکن ایک چیز بھی ہمیں یہ بھی فیل ہوتی ہے نا جیسے کوئی لگتا ساتھ ہے ہمارے دونوں کے الگ الگ ہیں. اوکے. ایسا لگتا ہے کوئی لیکن ہم اس کو شخصیت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں نا. جیسے کالی کی پرچھائی ہے کالی سی. یہ اس کا تو باقاعدہ ہائٹ بہت بڑی ہے اور وہ ہے بھی بہت. اس کی مطلب لگتا ہے دیو ہیکل کوئی چیز ہے وہ. اور آپ لوگوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا سوائے کسی کی موجودگی کے؟ موجودگی جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے فیل. جن دنوں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے کہا تھا ان کو کانٹیکٹ کروں اور جہاں میں کام کر رہی ہوں وہاں مجھے باقاعدہ میں نے پیچھے مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے ساتھ وہاں کوئی چل رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ مہینے میں کوئی ایک بار رات میں آتا آپ کے قریب عجیب سی مطلب موجودگی محسوس ہوتی ہے اوپر چھت پہ ہمارے کمرے میں. دکھائیں گے ہمیں؟ بالکل نہیں. اور کامران گھر میں وہ اپنے گھر میں خون گرا. ہاں یہ پچھلے مہینے جب آپ کو ہم نے رابطہ کرنا تھا نا اس وقت سوئے ہوئے بھائی کے پورے کپڑے اس کمرے میں وہ بھی دکھاؤں گی. سوئے ہوئے کچھ بھی نہیں پورے کپڑوں میں خون بھر گیا. اس کی شادی کے ابھی میرا کتنے 7 مہینے خون بھرا اور نہ اس کو کوئی زخم تھا نہ کوئی چوٹ آئی نہ ان کو کوئی کڈنی پورے مسئلہ ہی نہیں تھا. بھر گیا وہ. پھر ہم پریشان ہو گئے اس وقت ہمارا آپ سے نہیں پھر صحن میں بھی ہمارے نا بہت دفعہ پڑتے رہے ہیں مطلب بلڈ کے اسپاٹ ہوتے ہیں بہت دفعہ. سانپ کی بھی ویڈیو آپ نے بھیجی؟ سانپ کی اس طرح ہوئی تھی کہ اس طرح یہی باہر ہی تھا. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے نا
تو وہ اچانک سے ہم نے دیکھا تو میں نے کہا شاید ویسے ہی ہے، اس کو مارتے نہیں ہیں، بل کہتے ہیں مخاطب کریں. بھابھی میری عالمہ وہ کہہ رہی ہیں مخاطب کرنا چاہیے ان کو حضرت سلیمان اور ان کے نام سے. بڑا بیٹا ہے نا، اس کی شادی کروائی پہلے ہری پور میں، ادھر سے سلسلہ ان کے والد کے سامنے سے شروع ہوا ہے. اس وقت سے لے کر ابھی تک میرے کو یہی سامنا ہو رہا ہے کہ یہ جو ادھر منع کیا تھا نا شادی کا اس کے والد نے، یہ ساتھ ہی گھر ہے ان کا. تو انہوں نے میرے گھر سے کوئی چادریں وادریں چوری کر کے لے گئے. پھر ان کے والد فوت ہو گئے، گھر سے پیسے بھی بیٹا لے گیا، جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے گیا، جو رکھوائے تھے وہ بھی لے گیا. تو ایسے آہستہ 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 اس کو کر لیا. میں تو اپنے ایمان پہ تھی، میں نے بولا جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، بڑا ہے یہ گھر میں. اور اس جب لڑکی سے اس نے شادی کی اور ایسے کام اس کے بعد شروع ہو گئے. میں جو سمجھ رہا ہوں بات آپ کی، میں جو سمجھ رہا ہوں میری بچیاں دونوں، میں جو سمجھ رہا ہوں بات آپ کی ہوئی ہے کہ آپ کے مرحوم شوہر اور مرحوم والد صاحب نے منع کیا تھا اس جگہ رشتہ نہیں کرنا، تو ان کے انتقال کے بعد آپ کے بڑے بیٹے نے وہاں رشتہ کر لیا. ہم رشتے دار سب اس کے ساتھ شامل نہیں تھے. اور جب کر لیا تو اس کے بعد سے یہ تمام معاملات شروع ہو رہے ہیں. زیادہ ان کو تکلیف، بہت تکلیف سنا میرے بچوں کو، اور میرے گھر میں فاقے، میرے گھر میں پریشانی، اور میں چارپائی پہ. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے کچھ سامان بھی گیا ہے، چوری ہوا ہے، سامان استعمال شدہ سامان چوری ہوا ہے. جی اس کے بعد سے یہ مسئلے شروع ہوئے. جی اس کے بعد تھے چادریں تھی نا، جس دن فوت ہوئے ہیں اس کے اوپر چادر ڈالی تھی، نیچے ڈالی تھی، وہ صبح رات میں چوری ہو گئی. مطلب ان کے کفن کی چادر. چوری کی تھی وہ انہوں نے بتا بھی دیا. کیا بتایا؟ کہ اس لڑکی کے بھائی نے ملا تھا ہم نے لے کے وہ، اور جس کے پاس بھی ہم جاتے تھے وہ کہتے تھے بہت سخت اس لیے مرا اور کالا جادو بھی ہے، اور یہ ہے کہ یہ عورت ہے، عورت ہی کرتی ہے. اور آپ کے گھر سے جو چادریں گئی ہیں، محرم تھا، 8ویں محرم میں وہ مطلب نا انہوں نے کچھ ایسی چیز کی، آگے جا کے اس پہ عمل کروایا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بزرگ تھے نا، بزرگ تھے. کتنے بزرگ ہیں، سید ہیں، انہوں نے بتایا اس کلر کی عورت ہے، اتنا اس کا قد ہے، یہ ہے. اور آپ کے وہ تو انہوں نے کوئی علاج کا بتایا؟ نہیں کیا. علاج بولتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. کوشش کی ہوگی سب نے کی، کس نے نہیں کی؟ سب کر چکے ہیں. کچھ عرصہ گزرا اور اتنی سی کوئی وہ مٹی کی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی، اس کو کیا بولتے ہیں، ہانڈی چھوٹی سی، اس میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں. میرا بیٹا جو چھوٹا والا ابھی آیا، یہ ٹی وی لے کے باہر نکلا تھا ادھر سے، تو وہ آ کے یہاں ہمارے برآمدے میں وہ گری، نئی ٹوٹ گئی. کسی نے دیکھا سمجھ نہیں آئی کہاں سے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی. گارڈر ہے نا اوپر، یہاں ٹھک کر کے ٹوٹی ہے بھائی، اور کہتے ہیں اس میں مردے کی خاک بھی تھی، مٹی تھی. اور جو میں بچیوں کا سامان بنا کے رکھا اس میں اتنا بڑا تعویذ نکلا. پھر کئی دفعہ میں اپنے کپڑے نکالتی ہوں، اس کے دوپٹے کے ساتھ ایک دفعہ میں نے دیکھا کپڑے پہن رہی تھی، 5 تعویذ نکلے. پھر ایسے میرے کپڑے جل جاتے ہیں، باہر نکلتی ہوں تو ایسے نئے کپڑے پہن کے گئی، واپس آئی ہوں وہ سب دیکھے تو ادھر سے وہ جلے. السلام علیکم. یہ سانپ کہاں دکھے؟ یہاں پہ یہ چپل ہے، یہاں وہ جو ویڈیو بھیجی آپ نے وہ یہاں کی ہے؟ ادھر سے؟ جی. زیادہ ویڈیوز ہیں میرے پاس. وہ سانپ ہے کالے رنگ کے، ایک تھا ہر سال یہاں پہ بھی اور اوپر ہماری چھت پہ بھی نکلتے ہیں. ہانڈی یہاں گری، یہاں آپ کھڑے نہیں اسی جگہ پہ کون پھینک رہا ہے. اور میں یہاں کھڑی تھی آپ کے پیچھے، دروازہ کھول کے میں بچے کو باہر نکالا. یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. اور یہاں صدف کھڑی ہے ادھر، وہ اب بھی یہ مہینہ ہی ہوگا ادھر گرا. یہ چھت تھی پہلے جب ہانڈی گری؟ جی جس وقت چھت وہ ہانڈی گری چھت ہے. نہیں تو یوں آئی نا، یہ اوپن ہے، یہ اس وقت یہ یوں آئی.
یہ اس وقت یہ سامنے کمرہ نہیں، اسی میں فون کے بھائی پہ چھینٹے پڑے. یہ اس وقت کمرہ نہیں تھا جب ہانڈی نہیں وہ نہیں تھا، پہلے پیچھے چھوٹا تھا، ابھی بڑا کیا میں نے. اور اس ہانڈی میں کیا راکھ تھی؟ کیا مٹی سی تھی. یہ بنا ہے نا. ہاں جی یہ روم ہے نا. لوگ دیکھیں ابھی تک یہ دیکھنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں لگا دروازے. کوشش بھی کرتے بند ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا، اس کو کوئی کر ہی نہیں. یہ بند ہو نہیں سکتا. بند ہو جاتا ہے یہ. اور اس وقت جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ اتنا ایسا بند ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھول بھی نہیں سکتے. یہ بھائی چھوٹے نے دیوار توڑی ہے، دیکھیں یہاں پلسٹر ہوا ہے دوبارہ سے. یہ مکہ مارنے سے توڑنا تھا، یہ تب ہوا تھا جب آپ لوگ اندر جی جی جی. چھوٹا والا بھائی اس نے ہوا تھا سب. اور سانپ تھے یہاں اس جگہ پہ بہت دفعہ. معاملات وہیں سے ہے. یہاں پہ سانپ جا نماز کے پیچھے جو پتہ نہیں ہوتا، بڑی راتیں شب معراج اور شب رات کی جیسے ہوتی وہ، اور یہاں اور ادھر بھی ملتے ہیں. وہی سانپ ہے، مرے ہوئے ہوتے ہیں. مرے ہوئے سانپ جی مرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو مرے ہوئے سانپ اوپر کیسے آئے؟ پتہ نہیں، ڈر بعد میں جاتے ہیں ہم لوگ نا، جب اٹھ کے عبادت پوری ہو جاتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں سر، وہ سارے قصہ جو ہے نا وہ جڑا کے ہنڈی بھی آ. چلو سانپ آ گیا، گھر ہے، گارڈن ہے، گٹر ہے، پانی ہے، باہر سے کہیں سے سانپ آ گیا تو مرا ہوا کیوں؟ دیوار توڑ دی دروازہ کھولنے کے لیے. یار ایسی بات ہے سر، وہ نہیں کھل رہا، دروازہ تو توڑا جائے گا نا. اس وقت بھی یہ نہیں تھا لاک اس کا. نہیں نا، ٹوٹا ہوا تھا نا سبھی. جو کہنے کا مقصد ان کا ہے، جو میں سمجھا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لکڑی کا دروازہ جو ہے، جب یہ دونوں اندر ہوتی ہیں رات کے وقت یا صبح، جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب نشان پڑنے والے، تب یہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. دروازہ کھلتا نہیں ہے، جو کہ لاک ہو ہی نہیں سکتا. بالکل دیکھو جو یہ بند ہو ہی نہیں سکتا. اور جب بھائی ان کے آئے یہاں پر تو یہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور انہوں نے اس دیوار کو توڑا، پھر اس دروازے کو کھولا. تو اور یہ جو مرے ہوئے سانپ یہاں مل رہے ہیں، اور ہاتھوں کے نشان، پیروں پہ نشان، آپ کے یہاں پر بھی نشان، وہ اس کمرے کے اندر ہوتے ہیں. بس ہاں یہیں بھی ہوتے ہیں نا. مطلب جب آپ سوتے ہو، جب صبح اٹھتے ہو، تب یہ نشان آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ارد گرد ہے. بالکل ہے. کوئی کالی سی چیز، کوئی لمبی سی چیز. جی جی بالکل. یہ آپ دونوں کو محسوس. بالکل. ایک واش روم میں آگ لگی جب ہم نے دیکھی تھی، آپ کو بتایا تھا نا، جیسے رات میں کبھی اس کا بھی یہ عجیب ہی ہو جاتا ہے. اس کی تو لائٹ کتنے عرصے بعد اب جا کے لگی ہے. یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں اس کا دروازہ نہیں ہو رہا ہم سے. حالانکہ ایسا ہمارا گھر کی صفائی آگ لگ رہی تھی یہاں پہ بند تھا دروازہ نا، اور یہاں سے نظر آئی ہے، یہاں سے نا جیسے ہم اس کے باہر بھاگے ادھر تو پھر ادھر سے بجھ گئی ہے. آپ نے آگ یہاں دیکھی؟ جی یہ بند کیا نا، یہ تو جگہ پورا بند کریں، تھوڑی سی جگہ یہاں، یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے نا یہ پورا بند نہیں ہوتا. یہاں پیلے رنگ کا لگے جیسے آگ لگی ہے، شعلوں والی. یہ دیکھا یہ تھا نا، یہاں لٹک رہی تھی. یہ میں یہاں سے نیچے وہاں سے مجھے کسی پورے بار نیچے اس کے میں اٹھ کے پھر اس کو تسلی دے کے پانی کا گھوپ دیا. پھر اس نے بتایا یہاں کوئی کھڑا تھا، اور اتنا لمبا اس کا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے، وہ اتنی بڑی چیز ہے. آپ سو رہی تھی؟ سو رہی تھی رات میں. اور آپ کو کیا گھسیٹا ہے، اور اس کے گھسیٹنے پہ تو میں اٹھی ہوں بھاگ کے. ریڈ اس کی آنکھیں اتنی، اور لائٹ فوراً میں نے آن کی تو اس میں اس سے پہلے یہاں پہ بھی میری نظر پڑ چکی تھی. یہاں آگ جل رہی تھی؟ جی بالکل آگ جل رہی تھی. آگ کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن نشان نہیں ہے. یہ تو بھی پھر صفائی کروائی تھی نا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ نشان نظر ہی تو نہیں آیا نا ہمیں، جیسے کوئی انگارے جل رہے. نہیں تو آپ کا سر وہاں تھا، پیر یہاں تھے؟ یہاں سے کسی نے گھسیٹ کے نیچے اتارا تھا مجھے یہاں سے. اور آپ جب اٹھی تو کیا پوزیشن تھی؟ بال بالکل نیچے کی طرف ہوئے ہوئے نا، اور آنکھیں ایک دم سے اس کی اتنی موٹی، تو میں ڈر گئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ پھر پانی میں نے یہیں ہم رکھتے ہیں پانی نا، پانی دیا تو پھر اس میں مجھے نا سانس بند ہو رہی، جیسے مر جاتا ہے، جیسے انسان مر رہا ہے. اس کے ہاتھوں میں سانس بالکل نکل گیا. مجھے کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ کچھ کھڑا تھا. اس نے مجھے باقاعدہ کہا فلاں کو تم نے کیوں بلایا یہاں پہ، کیوں آئے وہ لوگ یہاں؟ اور وہ کون تھے؟ فادر تھے. کیوں بلا رہی ہے ان کو؟ فادر تھے وہ. اور اس کے بعد وہ بھائی ہمارے گھر آئے نہیں آئے. نہیں. بڑے والے فادر نے تو یہ بات بولی ہے کہ ایسی چیز ہے یہاں موجود ہے، کہ وہ ایسی ہے کہ وہ آپ لوگوں تک کسی کو آنے نہیں دیتی. ڈالا ہوا آپ نے شیشے پہ؟
یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا عجیب سا خوف آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نہیں اس کو ڈھک دو، نماز کے لیے جیسے اٹھتے ہیں نا کہ نماز میں ایک چیز کا سایہ، یہاں پہ میں پڑھتی ہوں نیچے، باہر سے آنا پڑھتی ہوں. یہ ویسے آتی رہتی ہیں آوازیں؟ کتوں کی بہت آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں، جیسی 12 کے بعد تو شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ایسے سے نیچے بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کلر ہے نا جب وہ کلر ہوا ہے اوپر. اچھا اوپر کا کلر یہاں لگا ہے جی. اور بھائی ایک اور چیز، آواز اس طرح آتی ہے باقاعدہ. ہاں سوری میں بھول گیا تھا. ایسے باقاعدہ آواز آتی ہے، جیسے آپ نے مجھے مخاطب کیا اٹھ کے آؤ، اس طرح آئے گی. اور سب ایک دم دونوں ہم اٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے آواز آ گئی ہے تو ہم اٹھتے ہیں، تو ہم پھر کھولتے نہیں ہیں. بہت ہی دفعہ کو نا کہ میں کہوں میرا وہم ہے، یہ اکیلی ہے تو اس کا وہم ہے، ایسا نہیں ہے بالکل. کتنے بجے آتی ہے؟ تقریباً 2 بجے، 2 سے 2:30 بجے کے درمیان. تقریباً روز؟ جی جی روز نہیں. روز نہیں، کچھ دن گزرتے ہیں جیسے نا آئے گی آواز اس طرح ہو باقاعدہ. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اور یہ پھر مجھے امی نے منع کر دیا کہ آپ اس طرح نہیں کھولا کرو، تو بند ہی نہیں ہوتا، اس کو تو پتھر رکھنا پڑتا ہے آگے. لیکن پھر بھی اور ایک دن تو باقاعدہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ دیکھیں یہ رکھا نا ٹیبل، یہ رکھا ہوا تھا، یہ تو دانا رکھا ہے کے لیے ہم نے ٹیبل رکھا تھا، وہاں سے سر کا جیسے کسی نے باقاعدہ کھولا ہے، یہ یوں کھلا ہے، خود سے کھل گیا تھا. یہ 1:30 بجے کا وقت تھا اس وقت، میرے ٹائم میں نوٹ کرتی ہوں 1:30 بجے کا وقت تھا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کل نہیں ہوں گے یہ نشان؟ نہیں، یہ خود بخود چلے جاتے ہیں. کل نہیں ہوں گے؟ نہیں. اور یہاں پر بھی ہے؟ یہاں پر بھی. اور کہیں نہیں؟ نہیں. یہ ہاتھوں پہ اور پیروں پہ؟ یا یہاں ہوں گے یا پاؤں پہ اس طرح. اگر کوئی ایک بندہ بہت زور سے بھی اگر ایسا کرے ایک بات ہے تو وہ ایسا نشان تو نہیں پڑتا. یہ تو کوئی بہت زیادہ چوٹ لگے آپ کو یا کوئی زیادہ ہی طاقت سے اگر کچھ ایسا ہو تب ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے. اور میرے ساتھ میرے گھر سے ایک جگہ ہوا تھا جہاں آپ یہاں اسپاٹ پڑ گئے تھے اور یہ تک رہتا ہے. اور یہ جو اچھا یہ 3 ہی ہوتے ہیں نشان؟ 3 ایسے جیسے کسی نے پنجہ مارا ہے. 3 ہی ہوتے ہیں، 4-5 نہیں ہوتے؟ بڑی بہن نے پھر مجھے منع بھی کیا کہ ثنا باہر جو ہے چھت پہ نہیں پڑھو تہجد. صحیح. لیکن یہ کہہ نہیں مجھے میری اللہ کی نظر ہے، تو تم یہاں پڑھتی ہو میں یہاں پڑھتی ہوں، اس لیے ہمارا اسپیس جو ہے نا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم وہاں پڑھ لو. یہ بڑی بہن کون ہے؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بھائی، ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 3 مہینے پہلے. صحیح کہتی ہیں وہ خون کے چھینٹے بھائی کو ان کے پورے جسم پہ، کپڑوں پہ، سوئے ہوئے میں، مطلب ایسے جیسے کسی نے خون کا پورا کچھ چیز گرا دی ان کے اوپر. چلیں سامنے نا ایک گراؤنڈ ہے ان کے اوپر، میرا یہاں سے دکھایا تو دیکھیں سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے باز آئلینڈ کی بیک سائڈ وہاں موجود ہیں. جی یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں اور کرم یہ ہے، شکر یہ ہے کہ موقع پہ پہنچے. حالانکہ یہ کوئی فکس دن نہیں ہوتا ان کا کہ کسی مخصوص دن ہو یہ، لیکن ہوتے بھی ایک دن کے لیے ہی ہیں. جس جگہ ہوئے، جن کے ساتھ ہوئے، کیسے ہوئے، سب آپ کو بتایا دکھایا. چیزیں عجیب سی ہیں، سانپ ملتے ہیں، مرے ہوئے کیوں ملتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بالکل نئی چیزیں ہیں، لیکن یہ تو کئی عرصے سے برداشت کرتے ہیں. جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. آئے آپ کو وہ کمرہ دکھا رہے ہیں جو ان کے بھائی کا ہے، جہاں پر اس کے اوپر خون کے، مجھے لگا اوپن جگہ پہ ہوں گے بھائی. اکثر ہوتا ہے نا اوپر پرندے وغیرہ کوئی شکار کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کوئی گوشت لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خون گر گیا. لیکن یہ تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور سو کے اٹھے اس کے بعد دیکھا انہوں نے. چلے وہ کہیں باہر ہیں اور ان کے اوپر کہیں اور یہاں لیٹے ہوئے اس کمرے کے اندر کوئی کھانسی میں کوئی ہلکا سا ہو گئی نا. یہی تو بات ہے ساری، سمجھ ہی نہیں آ رہی. جیسے کسی بالٹیوں سے بھرا ہے اور کوئی ان کے کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے، کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہو، ایسے اللہ معاف کرے، کچھ بھی نہیں. اور ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ ہو چکے ہیں. 6 بجے کا ٹائم. ہاں 6 بجے کا ٹائم. اور ان کو کوئی تکلیف نہیں، وہ میری ماں بھی ڈرتی ہیں تھوڑا اس میں روم میں. اور جو ہے خون صرف بھائی کے اوپر آیا یہاں پہ اور کسی پہ نہیں ہے. ادھر آپ کی سائڈ پہ نہیں آیا؟ نہیں. اور نیچے زمین پہ گرے ہیں اسپاٹ کئی دفعہ. جی صحیح. یہ بات اچھی ہے. دیکھیں میں اس لیے اکثر ایک بات کہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے یا جو ہمیں بلاتے ہیں جی کہ جو بھی کہیے گا نا جی انتہائی سوچ سمجھ کے کہیے گا. جی ہمارے دیکھنے والوں میں موجود ہیں لوگ جی ماشاءاللہ اور بڑے پیارے لوگ ہیں. جی تو جیسے پہلے لوگوں کا مسئلہ پہنچا ہے ان تک، جی کیا جھلن گجراں والا، کیا حیدرآباد میں وہ بھائی، اور
2-4 اور فیملیز جو اب دعائیں دیتی ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ کر سکتے، دیکھنے والوں میں موجود ہے. مجھے اچھی لگی یہ بات. چاہتے یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم پر بھی خون کے چھینٹے گرے، وہاں بھی آئے، لیکن صاف بات کر رہے ہیں اچھی بات کہ جی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بھائی کے ساتھ ہوا، یہاں خون کا معاملہ اور نیچے ہوا. کپڑے ان کے خراب ہوئے تھے تو اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک لوتھڑے ہوتے ہیں گوشت کے، اس طرح کے ان کی پورے کپڑوں پہ تھے. اچھا، لوتھڑے خود نہیں تھے، مطلب گوشت کا لوتھڑا نہیں تھا، خون کا لوتھڑا تھا. خون کے لوتھڑے اتنے باریک باریک سے، لمبے لمبے سے، اور کپڑوں کے اندر تھے. لیکن وہ حیران ہے کہ وہ آیا کہاں سے. نہیں، کپڑوں کے اندر تھے. جی، اندر سے جیسے اوپر کسی نے پھینک دیا، اوپر پھینکے ہوں اور وہ نظر آ رہے باقاعدہ. وہ خود بھی ڈر جاتے ہیں نا کہ ایسا کیا ماجرا ہے میرے ساتھ، یہ کیسے ہو گیا ایک دم سے، کپڑے کیسے خون سے بھر گئے. نہیں یہ نہیں ہے، وہ بڑے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. وہ تو بھابھی کہاں تھی اس وقت؟ بھابھی یہاں ان کے ساتھ. وہ بھی گھبرا گئی دیکھ کے. انہوں نے پھر مجھے بتایا یہ جب مطلب رات کو سو کے صبح اٹھے تو یہ تھا 6 بجے کا ٹائم تھا. 6 بجے. جی وہ فجر کے لیے اٹھی ہیں تو انہوں نے پھر بتایا نا بھائی کہ یہ کیا ہوا ہے، گیلا گیلا سے کیسے کپڑوں پہ کیا ہے. پورے دیکھا تو پورے کپڑے خون سے لت پت تھے ان کے. اور یہ شادی کے کتنے دنوں بعد ہوا؟ تقریباً وہ وقت 5 مہینے سے 5 مہینے بعد. اچھا، بھابھی کو کچھ نہیں تھا؟ وہ بالکل صحیح تھی. وہ خود بلکہ ڈر گئی ہیں، کہہ رہی کیا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے بھی بات کی، ان کا بھابھی ہو چکا ہے پہلے بھی ایسا، آپ پریشان نہیں ہوں. اللہ وارث. بھابھی آپ کی ماشاءاللہ عالمہ دونوں ہیں ماشاءاللہ دونوں. ان کا کیا کہنا ہے اس متعلق؟ تو فیل تو ہوتا ہے نا کہ اللہ معاف کرے کہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. ہر کوئی دعا کرتا ہے، پھر کئی سنسیئر لوگ ہیں بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ سے کرتے ہیں. جگہ ہے نا ایک تو یہ ہے آگے تھوڑی سی اس طرح یہاں پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی آپ کی؟ خیریت؟ السلام علیکم. دوسرا وہ بھائی تھے نا بڑے، تو ان پہ کہیں پڑی تھی، مطلب 2 چھیٹیں نا پہلے بھی ہوا، شادی سے پہلے بھی ان پہ ہوا تھا. اچھا، وہ دیکھے تھے آپ نے؟ جی دیکھے تھے. ان کی چھٹے جیسے پڑے تھے. کہاں سے کہاں تک؟ مطلب ایک دفعہ دیکھا تھا، مطلب یہ پیشاب والی جگہ جہاں نہیں نیچے شلوار کی، تو ادھر سے پڑے تھے جیسے میں چھیٹیں پڑی تھی. اور وہ باہر سے آئی تھی چھیٹیں، اندر سے نہیں تھی؟ مطلب ان کا خون نہیں تھا؟ ان کا نہیں تھا، ان کا خون نہیں تھا. یہ جیسے کوئی پھینکتا جس میں اس طرح. اور 1 سے 2 بار ہوا؟ شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد پہلے بھی ہوا، تو ابھی بھی ہوا، پہلے کچھ دن پہلے بھی اس طرح ہوا تھا. اور یہاں بھی نشان دیکھے آپ نے؟ جی. کہاں پہ دیکھے؟ جیسے مثال یہاں ہی پڑے تھے ایک دفعہ نشان، ادھر بھی رستے میں بھی تھے، چھیٹیں پڑتی رہتی خون کی چھیٹیں. عمل تو برا ہے، بلڈ ڈال کے جانا ٹوٹل بندش کا کام ہوتا ہے. ہانڈی کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عمل آتا ہے جس پہ آپ کی میری بات بھی ہوئی ہے، وہ اگر اس طرح گر گیا ہے تو پھر وہ اللہ خیر کر کے کسی کو آگے لگا نہیں. اور یہ ہے کہ وہ چیزیں رہ گئیں، کوئی اچھا لگتا خدا نہ خواستہ کسی کو تو 24 آورس میں اگر کوئی اچھا عامل مل گیا تو مل گیا، ورنہ نہیں. مطلب اب پوری فیملی موجود ہے آپ کی ظاہراً؟ ٹھیک ہے، میں کر لوں بات ان کے ساتھ؟ نہیں کوئی نہیں موجود ہے. بات یہ چیزیں ہم نے دیکھی پہلے بھی نا، کہ جو کر رہا ہے نا، اگر کوئی جادو کر رہا ہے، اگر تو کنفرم کر رہا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو وہ آپ سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے. اگر وہ ابھی 2-4 دن یہاں پہ اگر اس کو خوشی مل رہی ہے یا موج مل رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کو بہت برے حال میں. یہاں تو یہاں، وہاں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ جانے صاف. اس طرف تو سوچنا ہی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات. تو یہاں بھی ہم نے دیکھا یقین کریں، جلن میں وہ جو کر رہی تھیں جن پہ خود ان سے برے حال میں تھی. حیدرآباد میں جو ان کی کر رہی تھیں وہ خود اس سے برے حال میں تھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی اگر آپ نے ہمیں کچھ سمجھ کے بلایا ہے تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں نا تو اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ سنت ہے کہ تم حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دو اگر، تو تمہارے لیے بہتر ہے. تم جتنا جلدی رب سے رحم چاہتے ہو اتنا جلدی لوگوں پہ رحم کرو. تم جتنا جلدی رب سے معافی چاہتے ہو اتنی جلدی تم لوگوں پہ معافی کر دو. اگر وہ دیکھیں، یہ کوئی سمجھدار انسان تو کرے گا نہیں کبھی یہ جادو والا کام، کوئی عقل مند تو کرے گا ہی نہیں. جس کی سمجھ لیں کسی کو بد دعا ہوگی تو وہ یہ کام کرے گا، اور وہ تو اپنا ہی برا کر رہا ہے، آپ کا کیا کرے گا.
تو انہوں نے کیا کیا ہمارے سامنے، سہیل بھائی کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا، یاد ہے؟ بالکل بالکل. اور اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آج ٹھیک ہو گئے، 2-3 سال بعد ہمیں سکون مل گیا، چین مل گیا، ہم جائیں گے سرکار مدینہ کے پاس، ہم جائیں گے مکہ شریف، وہاں آپ کے لیے دعا کریں گے. جھلن گجرانوالہ میں ان بھائی نے کہا کہ جی میں نے معاف کیا جو میری بہن نے کیا، اور وہ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجنے لگے کہ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہو. یہ نہیں کہتا آپ یہ کریں ایسا کریں بھائی، وہ تو آپ ماشاءاللہ آلریڈی کر رہے ہیں. تہجد بہت بڑی توفیق ہے رب کی یار، بہت بڑی توفیق ہے رب کی. کس کو وہ آج کل وہ ہے ہمت کہ وہ اٹھے آدھی رات کو اور اس کے سامنے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. باقی جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم کوئی اس کی جگہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ بات آپ جو آپ جھیل رہے ہیں، جو برداشت کر رہے ہیں، جس پر آپ کو شک ہے، ان تک بھی بات پہنچ گئی ہوگی. ناظر کر بولتے ہیں کہ جو کر رہے اللہ جانے اور اس کے کام جانے، ہم نے تو معاف کیا لیکن ہماری جان تو چھوڑ دے نا. مجھے فرما دیں، میں نے خود سنا یہ کانوں سے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک آئینہ ہے نا، یہ آئینہ یہ جتنا صاف ہوگا نا اتنا رب نظر آئے گا. اگر اس پہ کوئی دھبا یا نشان ہوگا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کی اگر چہرہ یا تصویر ہوگی نا تو رب نہیں نظر آئے گا یہاں پہ. ہمیں سن کے دیکھ کے اچھا نہیں لگا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور جو نظر نہیں آ رہا آپ کو، بالکل آپ چلو اس کے ساتھ تو کچھ کر لو گے، جو نظر آ رہا ہے اب کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہمیں دیکھ کے یقیناً آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ یار یہ جو نشان ہے کون لگاتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ، اور ہر مہینے. تو یہ ایک والدہ ہے، تو والدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو اس حوالے سے انہوں نے تمام کوششیں اپنی کر لی، جیسے بتا رہی ہیں. لاسٹ آپ سے ہم نے بولا اللہ کا حکم ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ. ہم بھی جی ان کو بھی کہا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن ہاں ہمیں یہ یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے دیکھنے والوں میں، ناظرین میں بڑے پیارے لوگ ہیں جو جنہوں نے پہلے بھی لوگوں کی مشکلات، پرابلمز ٹھیک کی ہیں، جو 7 سال سے نہیں ہو رہی تھی، 2 سال سے نہیں ہو رہی تھی، ان تک بات پہنچ گئی ہے. مجھے یقین ہے انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. کئی موقع تھے غلط بیانی کرنے کے، انہوں نے نہیں کی، انہوں نے صاف بات کی جو جہاں جیسے ہوا. تو یہ بات پہنچ گئی ہے. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وہ نیتیں دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا، آپ لوگوں کا یہ یقین کہ ہم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم آخری آپشن ہے آپ کا. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کرنا انہوں نے ہی ہے. تو بس سمجھ لیں، مطمئن ہو جائیں. مبارک ہو آپ لوگوں کو، جو ہونا تھا ہو چکا، ختم. اب اچھا ہی اچھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ. میں نے غلط تو نہیں بولا؟